تو علامہ اقبال کے اس شعر کے ساتھ میں جناب علامہ صاحب کو دعوت دوں گا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو سامعین اکرام، آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر پروفیسر محمد رمضان سیفی صاحب، اب ڈگری کالج سے آپ کا تعلق ہے، ہم ان کا خطاب سنیں گے اور ان کا خطاب سن کر اپنے دلوں کو منور فرمائیں گے۔ آپ کی نعروں کی گونج میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، صدقت یا رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ اجمعین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا امام القبلتین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ حمد و ثناء الہی، درود اور سلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکت ذات اقدس سے گزارش ہے کہ سالانہ اجتماع ہے، دعا ہے اللہ کریم دی بارگاہ دے وچ اللہ کریم بانیان معاونین شرکاء دی حاضری قبول فرمائے۔ سٹیج دی زینت انتہائی قابل احترام عالم باعمل حضرت علامہ محمد رحیم نواز صاحب اطال اللہ حیاتہ، آپ تشریف فرما نے روحانی صدارت فرما رہے ہیں اور ان قریب سٹیج تے جلوہ گر ہو سے اور سارے مل کے زیارت کر سائے میری مراد حضرت پیر طریقت خواجہ خواجگان حضور قبلہ خواجہ پیر محمد طاہر خان اسدی، آپ تشریف لے کے اسن اج دی اس محفل دے آپ صادر ہیں، آپ دی زیارت حسین حضرات محترم مکرم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا دین متین انتہائی آسان ہے، بندہ نیت کر لوے، ارادہ کر لوے تو دین تے عمل دا اللہ پاک بہت سارا اجر عطا فرمائندہ ہے۔ نیکی صرف سجدہ کرن دا نام نہیں، نیکی صرف روزہ رکھن دا نام نہیں، نیکی صرف قرآن حکیم دی تلاوت کرن دا نام نہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ارشاد ہے کہ مسلمان نال صرف مسکرا کے ہنس کے مل لگنا یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ اسی ہر روز ظاہر ہے کہ انسانہ دے مجمع اور انسانہ دے ماحول اور معاشرے دے وچ رہ رہا ہے تے
کہ 100 انسانوں دے نال ساڈی ملاقات ممکن ہے روز، اگر نیت یہ ہوئے، ارادہ یہ ہوئے کہ مسکرا کے مل لمنا یہ صدقہ ہے، نیکی ہے، اور اس وجہ تو بس مسکرا کے مل رہے ہیں، ملنا تو ہے نہیں صحیح، یہ اس ارادے نال بندہ مل پوے، ملاقات بھی ہوندی راسی تے اپنی نیکی صدقہ تے خیرات بھی ہوندی راسی۔ کوئی شخص یہ نہیں آکھ سکتا کہ میں غریب ہاں تے میں ہاس کے مل نہیں سکتا، مسکرا کے ملن تے خندہ پیشانی نال، سمائلنگ فیس نال ملن تے خرچ نہیں ہوندا۔ بعض بندے گل کر دیں کہ ٹائم نہیں جی، کیویں میں نماز پڑھا جی، موسم ٹھیک نہیں جی، اے ہو گیا وہ ہو گیا، اور بعض بندے یہ بھی آتے ہیں کہ میاں کون ہون دیں تے عمل کر سکتا ہے۔ یہ تو ہے بڑا جھوٹ اور فراڈ، کوئی فراڈولینٹ اپنی ذات نال اس تو بڑا فراڈ کوئی نہیں کر سکتا۔ جڑا بندہ یہ بیٹھ کے آتا ہے کہ کون عمل کر سکتا ہے، اس نے دین نو سمجھے ہی نہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس نے پتہ ہی کوئی نہیں۔ انسان دی اتنی طاقت ہے، جس شخص دی اتنی طاقت ہوندی ہے اتنا ہی اللہ رب العالمین اس نے پابند فرمائیتا ہے۔ تو مسکرا کے ملنا اس دے وچ تاں اور بہانہ ہی کوئی نہیں پہ میں ہس نہیں پیا سکتا، میرے کول ہسیندہ نہیں، میں چہرے تے مسکراہٹ نہیں لے کے آ سکتا، مینوں آئے مرض ہے یا میں بندہ غریب ہاں، بہانہ بن بھی کوئی نہیں سکتا۔ مسکرا کے ملنا نیکی ہے۔ دو مسلمانہ دے درمیان صلح کرامنا ایک ایسی نیکی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمایا کہ نفلی نماز اور نفلی صدقہ خیرات کرن تو بھی زیادہ ثواب مسلمانہ دے درمیان صلح کرامن دا ہے۔ تو یہ ایسی نیکیاں نے جڑی اسی آسانی دے نال کے کر سکتے ہیں۔ خالی اچھا سوچنا ایک نیکی ہے، نیت خالص کر لوڑا ایک نیکی ہے، اور ساری گل ہی سوچ تے مک دی ہے، تھنکنگ تے مک دی ہے، بندے دی ذہنیت تے مک دی ہے، بندہ سوچیندہ کیا ہے۔ کتاباں دے وچ درج ہے کہ بنی اسرائیل ایک شخص ایک ریت دے ٹبے کولو گزریا، ریت دے ٹبے کولو گزردیا باقی او دے دل وچ خیال آیا کہ تڑپ آئی، جے اس ریت دے ٹبے جتنا آٹا مینوں اللہ دیندا، میں علاقے دے غریباں دے وچ تقسیم کر چھوڑا ہاں اللہ دی رضا واسطے۔ اللہ اس دور دے نبی دی طرف وحی نازل فرمائی کہ میرا نبی، میرا رسول علیہ السلام اس اپنے امتی نو پیغام دے چا، میری طرف اس نو خوشخبری سنا چا، تیرے کول آٹا ہاں کوئی نہ جڑا تو ونڈے ہاں خیرات کریں ہاں، میں تن اتنا دیتا نہیں تو ونڈیا نہیں، غریباں دے پیٹ وچ لقمہ گیا نہیں، بھاویں میں تینوں نہیں دیتا، بھاویں تو نہیں ونڈیا، بھاویں غریباں نہیں کھاتا، پر تیری نیت اتنی صاف آئی، تیرا ارادہ اتنا اچھا آئی، تیری نیت اتنی پاک آئی، جڑا تو غریباں واسطے جڑا سوچے آئے، خالی اس سوچ دی بنیاد تے میں تیرے کھاتے دے ویچے اتنا ثواب داخل کر دیتا ہے جتنا اس ریت دے ٹبے دے برابر آٹا بنڈن تو بعد ثواب تیرے کھاتے چ پمنا ہے۔ ایک دو کلہ اور کر دے ہیں کیونیں زیادہ گئے ٹھیک ہے، اس ونڈیا نہیں، میرے بزرگوں گل سمجھ آئیے نا، اس ونڈیا نہیں، صرف سوچے ہے اس مالک کرم کیتا ہے۔ میں ایک فکرہ بولا جے سوچیوے تا ایڈا راضی ہوندہ ہے، کر چھوڑیوے تا ایڈا راضی ہوندہ ہے، چنگا سوچیوے تا ایڈا راضی ہوندہ ہے،
جے چنگا کر چھڑی وے تو وقت کے ڈا راضی ہوندہ اسے خالی سوچن دوتے اتنا مہربان ہوندہ ہے تے جے چنگا کر چھڑی وے جے مہربانی کرن دا سوچیوے تا مہربان ہو ویندہ ہے جے انسانہ دوتے مہربان ہو ونیوے تا واتو مہربان کتنا مہربان ہوندہ ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دے ارشاد ہے کہ جڑا بندہ اس دنیا دے وچ کسے مومن دی کوئی مشکل دور فرمائندہ ہے کسے مومن دی من نفس عن مؤمن قربتا من قرب یوم القیامہ او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جڑا اس دنیا دے وچ کسے مومن دی کئی سختی دور کرے اندہ ہے کئی تکلیف دور کرے اندہ ہے کدائیں کوئی مشکل دور کرے اندہ ہے نفس اللہ عنہ من قربات یوم القیامہ پہلے ہاں کے من قربات من قربات دنیا پہلے ہاں کے دنیا دی جڑی کوئی سختی دور کردہ ہے تے جزال حدیث سے فکرے چھے کہ اللہ رب العالمین اس بندے نال کے کردہ ہے کہ جڑا دنیا دے وچے کسے مسلمان دی سختی اور مشکل دور فرمائندہ ہے مسئلہ حل کردہ ہے اللہ قیامت علی دن دیاں اس دیاں سختیاں آسان فرما دے سے دنیا دے وچ کسے نال بھلا کرنا اور اے قیامت علی دن دی نسبت یہ زیادہ آسان ہے آج بھلا کرنا سوکھا ہے قیامت علی دیاڑے وس لگ دے نیکیاں کوئی نہ دے سے آج کسے مومن نال بھلا کرنا کل قیامت علی دیاڑے رب اس دا بھلا کر سیں او دے نال مہربان ہو سیں تا کسے نال بندہ چنگا نہ کر سکے تا کم از کم بھیڑا بھی نہ کرے اگر کسے شخص دی موت ہوتے اتنا ہی لوگ آگ چھوڑے ہیں توجہ چاہ سکتے اگر کسے بندے دی موت ہوتے اتنا ہی آگ چھوڑے ہیں کہ بندہ بڑا چنگا ہا دلیل دیون کہ کسی نو کچھ آدھا نہ گل تو غور کرے بندہ بڑا چنگا ہائی کسی نو کچھ آدھا نہ اے کوئی بھی نہ آکھے بھئی لوگاں دا بڑا بھلا کردائی بڑا چنگا کرندائی صرف اتنا ہی چاہ آکھے ہیں بندہ بڑا چنگا ہا تے چنگیائی دی دلیل دیون کہ کسی نو کچھ آدھا نہ یہ اس دور چھے اگر جے خلق خدا کسے مرن علی دے بارے اتنا ہی آگ چھوڑے وہ بندہ بہت بھی کامیاب ہے کسے نو کچھ نہ آکھنا در اصل اے بھی ایک چنگیائی ہے کسے نو تکلیف نہ دیونا در اصل اے بھی ایک چنگیائی ہے اللہ دی مخلوق دے بارے اچھا سوچنا بھلا سوچنا رب بہت اجر عطا فرمائندہ ہے حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کشف الماجور شریف ایک واقعہ لکھ دیں فرمان دیں کہ اللہ والا اللہ دا ولی درجہ ولایت تے فائز ہا کسی رستے تے جا رہے آئی تے رستے دوتے اگو ایک پہاڑ آئی اور اس پہاڑ کی وجہ تو کافی لمبا چوڑا اتو واللہ مار کے لوگا معاملہ پمدہ ہا سدھے راہ دوتے پہاڑ آئی اگر پہاڑ نہ ہوئے جیسا دریا ہوتا ہے دریا نہ ہوئے 4-5 کلے مربع دی ویتھ دوتے دعا وسیب ہوتا ہے برادری ہوتی ہے دعا پاسا ہوتا ہے لیکن اتھے پل کوئی نہ ہوئے کشتی کوئی نہ ہوئے تو مڑ پل تے جامنا پمدا ہے کشتی تے جامنا پمدا ہے بامیں درمیان ای سفر تھوڑا ہوتا ہے پر ممکن نہیں ہوتا اتھو کراس کرنا پہاڑ ہا اس وکھیا اس پہاڑ دی وجہ تو انسانہ نو لمبے روڑ تو آمنا پمدا ہے اس بندے دے دل چھے خیال آیا اس اللہ والے دے نیک بندے دے دل چھے خیال آیا جے اللہ اے پہاڑ نہ بناوے ہا تو اے اللہ دی مخلوق نو واللہ نہ پوے ہا اے پہاڑ نہ بناوے ہا اللہ دی مخلوق نو واللہ نہ پوے ہا اتو پھر کے نہ آنا پوے ہا پرانے وقتوں دی چونکہ بات بنی اسرائیل دا دور ہا جدو واقعہ در پیش آیا اس دور دے پیغمبر دی طرف نبی دی طرف
رسول علیہ السلام دی طرف جو بھی اس دور دے نبی ہائیں انہاں دے طرف اللہ وحی نازل فرمائی کہ ایسا پڑے امتی نو دس شاہ بھئی تیری صدیاں دی عبادت میں رد کر دیتی ہے اور ولایت تیری سلب کر لئیے واپس لے لئیے اس درجے تو بھی تینوں معزول کر دیتا گیا ہے تیری صدیاں دی عبادت بھی مردود کر دیتی گئی ہے ولایت مسلوب ہو گئی ہے عبادت مردود ہو گئی ہے انہوں دس چاہ اے کون ہوندہ ہے میری تخلیق دے بارے میری حکمتاں دے بارے صلاحیں دیون والا مشورے دیون والا اے کون ہوندہ ہے اسی بھی بیٹھ کے آتے ہیں وہ اللہ انچ کرے این نہ کی تو انچ کرے آپ اور اللہ اپنا نظام چلامنا ہے اساں بے نمازاں کو مشورے لے تا موڑتا دنیا چل اللہ مڑے انچ کرے اللہ اے چکرے اللہ او چکرے یہ تیری میری سوچ ہے اسی کے سمجھ دے آئے بات اللہ نو پتہ کوئی نہ اسی سمجھا رہے آئے اللہ انچ کرے بے نمازاں کو مشورے نہیں لیندہ ہو ساڑھے کلو مشورے لوے خدائی نظام نہیں چلدا تو اللہ رب العالمین اس دور دے نبی نو جس لئے پیغام بھیجے ہوئے اس اپنے امتی نو یہ پیغام دے چھوڑ تیری ولایت لے لے گئی ہے تیری صدیاں دی عبادت ضائع کر دیتی گئی ہے رد کر دیتی گئی ہے جس لئے نبی اس دور دے ولی نو یہ گل دسی تے او دھریس مارن لگ گیا رقص کرن لگ گیا جمر مارن لگ گیا خوش ہو گیا نچن ٹپن لگ گیا جس لئے رقص کرن لگ گیا تو پتہ میرے رب نو نہیں ہاں بے رقص کریں دا کیوں دیا میرے رب نو پہلے تو ہی پتہ ہاں میرا سنیا ونجنا ہے اے رد عمل ہومنا ہے اے ریئیکشن ہومنا ہے خالق کے کائنات اس لئے وقت اپنے پیغمبر علیہ السلام دی طرف دوبارہ وحی نازل فرمائی کہ دے کل پوچھتا صحیح یہ دا زان ہوئے وہ جم مرتا نہیں مرے گا یہ دا نقصان ہوندہ ہے ادریس تا نہیں مرے دا یہ دا کل پوچھتا صحیح یہ دا معاملہ کیا ہے پیغمبر علیہ السلام اس دور دے نبی علیہ السلام ارشاد فرمایا اللہ دا بندہ تیری ولایت لے لئی گئی ہے صدیاں دے سجدے تیرے لے لے گئے کئی صدی ایک صدی تو زائد دی عبادت روپیے 5 دا نقصان ہو ونجے بھامے دنیا داری ہے 5 روپیے دا نقصان ہو ونجے نقصان ہوندہ ہے کہ جدی آخرت دے واسطے صدی ڈیڑھ دی ساری وائی ختم ہو گئی ساری کھیتی ختم ہو گئی تو یہ تو رقص کیوں کر رہے ہیں تو جمر کیوں مار رہے ہیں تو نچ کیوں رہے ہیں ڈپ کیوں رہے ہیں یہ دے کل پوچھتا صحیح یہ تو اللہ دے نبی یہ دے کل پوچھیا نچ کیوں رہے ہیں رقص کیوں کر رہے ہیں دریس کیوں نہ کھلوتا ہے اوزا کہ خوش تیسو ہویا کھلا باویں عبادت رد ہو گئی ہے ولایت لے لئی گئی ہے خوش تیسو ہویا کھلا کئی لیسٹج تا مینوی رکھے ہویا سو سنیان تا رکھ دا ہے نا میری کسے لیسٹج تا مینوی رکھے ہویا سو سنیان تا رکھ دا ہے نا میری تو اس لے پتہ اللہ نو میہا انہو علیم بذات الصدور او دلہ دیا جاڑ دا ہے انہوں ساریاں مالے میں انہوں پتہ ہے بھئی کون کیا سوچ رہا ہے اور کون کیا سوچے گا انہوں سارا پتہ ہے لیکن اس پوچھوامنا ہائی اظہار کرامنا ہائی اس بندے دی شان دسنی ہائی مقام دسنائی کہ میرے کچھ بندے ایو جیوی ہیں جڑے گھاٹیاں منافع نو نہیں ویتے بس انہاں دی نظر میں رب دی ذات تے ہوندی ہے میں رب دی ذات تے ہوندی ہے جس لئے ایک گل پوچھی گئی اس لئے وقت اللہ 3 واری وہی نازل فرمائی کہ میرا پیغمبر اس بندے نو آکھ بھئی تیرا امتحان آئی اس چو پاس ہو گیا ہے تیری ولایت تینو دے دیتی گئی ہے تیری عبادت قبول کر لئی گئی وجہ کے بنی بھئی اللہ دی مخلوق دے بارے اس چنگا سوچے او دی نیت صاف آئی او دی نیت اچھی آئی تو کسی نو کچھ دے نہ سکیے تے کم از کم کسی دا نقصان نہ کیتا کریے ساڑھی عام طور پہ عادت ہوندی ہے بھئی دوے دی شے نو لات مار چھوڑنا آپ نو ہمیں کوئی فائدہ نہیں اور ادھی دنیا اس وقت صرف اس وجہ تو جی رہی ہے جو دنیا دا نقصان ویک کے خوش بدل
ادھی دنیا میں غلط آتا پیا تھائیں ووٹ ہو گئے دلاں دیاں تو مڑ اللہ جان رہا ہے ادھی دنیا اس وجہ تو جی رہی ہے کہ دوے دا نقصان ویکھ کے خوش ہے کل دا انسان کسے دو سکھ دے کے سکھی ہوندائی دکھ درد دور کر کے سکھی ہوندائی آج دا انسان کسے نو سکھی ویکھ کے دکھی ہوندائی دکھی ویکھ کے سکھی ہوندائی تو مڑ جیسی نیت ہوندی ہے تیسی مراد ہوندی ہے جی اگر عبادت دے وچ اتنے ٹاپ کلاس تے نہ جا سکیے عبادت وچ کمزوری ہووے لیکن معاملات وچ سوچ وچ کمزوری نہ ہووے سوچن تے ٹیل نہیں لگدا سوچن تے مول نہیں لگدا سوچن تے ٹیل نہیں لگدی سوچن واسطے سردی گرمی وضو کر کے مصلی پاون دی ضرورت نہیں سوچن دیاں رکعتاں کوئی نہیں ہوندیاں میری گل اگر سمجھ چاہیے سوچن دیاں رکعتاں کوئی نہیں ہوندیاں سوچے دی سہری کوئی نہیں ہوندی سوچ دی افطاری کوئی نہیں ہوندی سوچ واسطے کدھے جامنا نہیں پوندا سوچ دا کرایہ کوئی نہیں ہوندا سوچ دا رینٹ کوئی نہیں ہوندا خالی سوچنا ہی ہے نا ڈنگا ہی سوچنا تے سیدھا ہی سوچنا ڈنگا سوچی وے ناراض ہو ویندا ہے سیدھا سوچی وے راضی ہو ویندا ہے اللہ رب العالمین دا کتنا کرم ہے اور اس طرح دی ایک دو باتاں میں عرض کراں حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ماشاءاللہ الحمدللہ حضور قبلہ صاحبزادہ خواجہ خواجگان پیر طریقت حضور پیر قبلہ محمد طاہر خان صاحب اطال اللہ حیاتہ آپ دا سایہ ساڑے سر تے قائم روے دائم روے آپ تشریف فرمائے آپ دی زیارت کرو اور میری چند گزارشات اللہ والیں دے فیض دے نال ذرا سماعت کرو میں عرض کر رہے ہیں کہ سچیوے تاں چنگا سچیوے تاں راضی ہوندہ ہے بھیڑا سچیوے تاں ناراض ہوندہ ہے تے سوچنا ڈنگا بھی تے سوچنا سدھا بھی تو کیوں نہ سوچ سدھی کر لبیے فکر پاک کر لبیے تاکہ تطہیر فکر دے نال خالق کائنات سانو گناہ نہ تو پاک فرما دے لے حضرات محترم و مکرم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ دو دوستان سے سکتہ دی حدیث ہے میرے آقا دی حدیث ہے کہانی نہیں ڈائجسٹ نہیں سنی سنائی بات نہیں لاری گڈی یہ چھوندہ پہ تذکرہ نہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث پاک ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ دو دوستان ایک اچھا ہا ایک عمل دا بھیڑا ہائی مٹھا ہائی بھیڑے دوست نو چنگا دوست دوستی دی بنا تے سمجھائندہ ہا اس نو دنائندہ ہائی اس نو تبلیغ کردہ ہائی کہ اے کام ٹھیک نہیں اے رستہ غلط ہے اے عمل ٹھیک نہیں اے بد عملی ہے اے بے عملی ہے وقت گزردہ رہا او دی تبلیغ دے باوجود ایک دن اس برے دوست نے مڑ کسے گناہ دا ارتکاب کیتا برائی سرزد ہو گئی اس نیک دوست نو جوش آیا نیک دوست نو جوش آیا تے اس آکھیا تو ہیں ہی جہنمی تو جہنم میں بہنا ہے اس لئے جڑا او بدکار دوست آئی سیاکار دوست آئی اس آکھیا ابعثت علیہ رقیبہ کیا تینوں میرے اوتے رب نگران بنا کے کھلے ہے وہ ہر وقت میرے اوتے کیمرہ لا کے کھلوتا ہے ابعثت علیہ رقیبہ اللہ ہی تا ویکھ رہے آئے اللہ والے ہی تا ویکھ رہے ہیں ایسی کیفیات اللہ والے ہی تا ویکھ رہے ہوں دے وہ بھی تا برداشت کر رہے ہوں دے وہ بھی تے پردہ داری کر رہے ہوں دے اور وہ خود ستار ہے کیا تو میرے اوتے نگران بنا کے میرا کیئر ٹیکر بنا کے بھیجیا گیا ہے اسا کیا خلینی و ربی میں چھڑ دے میں جانا تے میرا رب جانا خلینی و ربی میں چھوڑ دے میں جانا تے میرا رب جانے گناہ کیتا ہے گناہ تے اترایا نہیں
رب دی ذات تے یقین رکھے آیا مینو چھوڑ دے تو درمیان چو ہٹ جا میں جانا تے میرا رب جانے تو جہنم دے ٹکٹ میرے ہتھی نہ دے اب عزت علی رقیبہ خلینی مربی میرے اتے تو کوئی محافظ بنایا گیا ہے میرے اتے تو کوئی گارڈ رکھیا گیا ہے اے میں جانا میرے رب دا کم جانے جدو دوواں دی موت ہو گئی اللہ فرمایا اس بندے نو جڑا گناہگار آئی اس بندے نو فرمایا کہ گناہگار ضرور آؤ لیکن میری رحمت تے امید رکھنا ہوں امیدوار بھی ہوں گناہگار بھی ہوں امیدوار بھی ہوں تو جنت چلا جا تے جس قطعیت دے نال تیری جہنم دا فیصلہ کیتا ہی او جہنم جاسی کیونکہ جہنم میری ہے اس دی نہیں جڑا دھرتی تے بہ کے بنیندا رہے تو اس واسطے یہ حدیث پاک ہے سیاستہ دی حدیث ہے اس واسطے تبلیغ کیتی جاوے سمجھایا جاوے کسی دی پردہ دری نہ کیتی جاوے کسی نو رسوا نہ کیتا جاوے کسی نو ذلیل نہ کیتا جاوے کسی دے عیب انسانہ دے سامنے کھول کے بیان نہ کیتے جاویں کیوں میرے آقا کریم علیہ السلام دی ایک اور حدیث ہے حضور علیہ السلام فرمایا من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور فرمایا جڑا دنیا چ کسی مسلمان دے عیب تے پردہ پیندا ہے اللہ قیامت والے دیڑے اس بندے دے عیباں تے پردہ فرما دے سی اللہ قیامت والے دن اس بندے دے عیباں تے پردہ فرما دے سی کیونکہ بندے نو سوچنا چاہیے کہ وہ آپ بھی تو ویدہ پہ سارا معاملہ وہ دے بھی تو سامنے ہوندہ پہ سارا معاملہ اللہ رب العالمین سارا کچھ ویدہ جی میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا معراج ہویا اللہ فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قرآنی آیت کا حصہ ہے اللہ پاک تذکرہ فرماندہ ہے کہ اس سے طرح اسا آسمانات زمین دی بادشاہت ابراہیم علیہ السلام نو بھی کھائی اس نو علماء انہوں دا معراج قرار دیتا ہے آسمانہ دی زمین اور زمین دی بادشاہت آسمانہ دی بادشاہت بھی کھائی کہ جدو اللہ رب العالمین حضرت ابراہیم علیہ السلام نو آسمان تے بلند فرمایا ابراہیم علیہ السلام دی نظر زمین تے گئی تے ویکھیا اللہ دی دھرتی تے ایک اللہ دا بندہ اللہ دی نافرمانی پیا کر گئے خلیلی غیرت گوارا نہ کیتا اس وقت ضرار اور ہلاکت دی دعا کیتی بندہ پیڑ تے بک گیا اللہ قبول فرما لے بندہ موقع تے ہلاک ہو گیا ان دسو جڑا گناہ کریندیاں ہی مر گیا ہے اسلام دا قیدہ کلیہ یہ ہے کہ جس حالت اچھ بندہ فوت ہوندہ ہے اسے حالت اچھ قیامت علیہ دیاڑے اٹھے گا گناہ دے وچ مبتلا حضرت خلیل گزارش کی تھی اللہ دے دربار اچھے اللہ اس بندے نو موقع تے ہلاک کر دیتا خلیل دوئی واری نظر ماری ایک اور شخص نظر آیا جڑا گناہ دے وچ مبتلا تے بات اللہ والے اے اولیاء ہومن انبیاء ہومن غیر ایک اپنا لیوا لے اللہ دی نافرمانی کیویں برداشت کریں تو حضرت خلیل علیہ السلام جس لئے ویکھیا میں میرے رب دا بندہ میرے رب دی دھرتی تے میرے رب دی نافرمانی پیا کر دائے وقت اس لئے ہلاکت دی دعا منگی دعائے ضرار مستجاب ہو گئی بندہ پیڑ تے مک گیا بندہ ہلاک ہو گیا دعا مر گیا تریہ ویکھیا وہ بھی مر گیا چوتھی واری نظر ماری بندہ گناہ اچ مبتلا ویکھیا اجان تائیں گناہگار واسطے ہلاکت دی دعا نہ کیتی تے اللہ پہلے منع فرما دیتا کہ میرا خلیل میرے کو اس بندے دی ہلاکت دی اور دعا نہ منگی تو دعا منگنی ہے میں قبول کرنی ہے تو جی انج مانگ ہوندہ رہا میری مخلوق نو توبہ دا موقع نہیں ملنا میرے بندے موقع تے مروا نہیں یہ توبہ کر کے ہٹ ہے اسے اور اللہ رب العالمین نے اگو 3 پوائنٹس ارشاد فرمایا جڑے کتاباں دے وچ ہیں 3 چیزاں ارشاد فرمائیاں کہ خلیل ان موقع دوتے میرے بندے نہ مروا موقع دوتے نہ مروا یہ نہ دی قسمت اچ ہویا مرن تو پہلے توبہ کر لئی سن میں معاف فرما دے سن مرن تو پہلے توبہ کر لئی سن میں معاف فرما دے سن
اور اگر مرن تو پہلے جس نے توبہ نہ کی تو جس لئے فوت ہو گئی سی وسیب علاقہ برادری رشتہ دار مسلمان اہل اسلام یہ واسطے بخشش دی دعا منسین میں قبول کر لئی سا قیامت علیہ دیاڑے جس لئے اٹھی تھی اسی ہر گناہ تو پاک ہو سی اور تری جڑی اللہ رب العالمین نے بات ارشاد فرمائی وہ اے ہاں کہ جے مرن تو پہلے بھی توبہ نہ کرے تے دعا منگن والا بھی کوئی نہ ہوئے پچھو برادری عقیدہ سچائی تو کر ہوئی نہیں مرن ان پتہ لگا بھئی اللہ تعالی خلیل نالے وعدہ فرما دیتا بھئی یہ دعائیں اثر کریں دیاں یہ دعائیں مؤثر ہوں دیاں ان دعائیں دے صدقے گناہگار دے گناہ ختم ہوں دے ویندہ گناہگار ہو کے تے قیامت علیہ دیڑے قبرہ چو جس لے نکل سی تے اس لے گناہگار نہ ہو سی گناہ معاف ہوئی سے تطریشی جڑی اللہ فرمائی اللہ رب العالمین فرمایا کہ اگر مرن تو پہلے توبہ نہ کرے ایک ڈیلے بند کرو چلو اگر مرن تو پہلے توبہ نہ کرے بالفرض اور پچھوں دعا منگن والا بھی کوئی نہ ہوئے تے آمنا تو مڑ بھی میری بارگاہ اچھے سوں تے میں غفارہ رحمانہ رحیمہ مہربانہ کریمہ یہ میری مرضی کرے سی تو میں قیامت علیہ دڑے انہیں چا معاف کرے سا میرے کلو میرے بندے موقع تے نہ مروا بندے میں نو بہن پیارے لگ رہے میرے کلو بندے موقع دوتے میرا خلیل ہے میں تیری دعا رد نہیں کرنی تو ہن مڈو دعا مانگ نہیں نہ تو مانگ سیں نہ میں قبول کر ساں نہ بندے مرسین تو مڈو مانگ نہیں کھان اے سارا اتھائیں یہ سلسلہ ہی ختم ہوئے تاکہ میرے بندے نو توبہ دا موقع مل جاوے توبہ دوتے ہی حدیث شریف ہے میرے آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ رب فرماندہ ہے رب فرماندہ ہے یعنی حدیث قدسی ہے حضور علیہ السلام فرماندے اپنے رب کو روایت کر دیں کہ رب فرماندہ ہے جے میرا بندہ میرے بوئے تے آوے تے اینجدہ آوے بھئی او دے گناہ اتنے ہومن بھئی ساری دھرتی دوتے او دے گناہ رکھی من تا دھرتی جس سے گائی اتنے گناہ حضور قبلہ دے فیض میں لارج کردہ بیا اللہ آپ دے فیض نال مینوں بھی عمل دی توفیق دے وے تو آنوں بھی اچھے عمل دی توفیق دے وے تو حضور علیہ السلام فرمایا کہ رب فرماندہ ہے اتنے گناہ کر کے بندہ اللہ دے دربارے چاہے بھائی شرق تو غرب تائیں شمال تو جنوب تائیں ندی نالے ہیں دریا ہیں سمندر ہیں پہاڑی سلسلے میدانی علاقے ہیں اے نشیب و فراز ہیں اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں ٹوڑے ہیں کسیاں بننے زمینہ کیارے ساری دھرتی دوتے جیتے بندہ نظر مارے فلاڈار کانگار گناہ مندہ فلاڈی فلاڈ ہوئے ہر پاسے دے گناہ ہی گناہ ہوئے اللہ فرماندہ ہے یہ وہ سچے دل نال میرے بوئے تے لگا آوے تے گناہ دی معافی منگے چاہ او گناہ اتنے لائے کے آوے جو دھرتی کا جی وہی دی ہے میں بخشش اتنی دے کے گلے سا جو میری بخشش نال ساری دھرتی کا جی وہی سی ساری اس مغفرت دے نال جڑی میں مہربانی کرنی ہے میری دتی ہوئی مغفرت دے نال ساری دھرتی کجی ہوئی سی یہ گناہ جتنے ہی بڑے ہو میں رب دی رحمت تو بڑے کوئی نہیں گناہ جتنے ہی بڑے ہو میں اللہ دی رحمت تو بڑے کوئی نہیں تو کتنا مہربان ہے کتنا کرم نوازی فرمامن والا ہے کہ گل دعا دی ہوئی جی پچھلے دعا کرے تو اگلے دا کام بڑھ بیٹھتا ہے کتاباں دے وچ ایک تو زائد کتاباں دے وچ ایک واقعہ تھوڑے تھوڑے اختلاف دے نال انہاں دا خلاصہ کر کے عرض کردہ بیان حضرت ولی اللہ صالح مری رحمت اللہ علیہ ایک اللہ والا ہا او دی ایک اچھی عادت آئی عادت مبارکہ ہا پچھلی راتی اٹھیمنا تہجد پڑھنی نفل پڑھنی تے مڑا اپنے علاقے دی جامع مسجد دی طرف روانہ ہو بیٹھا ایک راتی اٹھے نوافل پڑھے ذکر اللہ کیتا جو اپنے اشغال اور آدان وہ مکمل کیتے آپ جاندے پہل اجان تائیں دیر ہے درمیان اس سفر ہے تے اجان تائیں نماز فجر نو دیر ہے اذان فجر اجان تائیں دیر ہے راہ دے وچ قبرستان ہے قبرستان دے کول ٹھہر گئے اتنے وقت نماز پڑھ کے
مڑ اٹھائی قبرستان دے وچ لمے پے تے نیند آ گئی تے خواب وچ ویندے قبرستان دے سارے میت باہر نکلے ودے بڑا دلچسپ واقعہ ہے قبرستان دے سارے میت باہر نکلے ودے اور کوئی شاید چن دے ودے دائرے بنا کے ٹولیاں بنا کے کوئی شاید کٹھی کر دے ودے کلیکشن کر دے ودے ایک بندہ قبرستان انہاں قبراں دے وچوں نکل کے او خواب وچ ویندے پین ایک بیٹھا ہویا ہے باقی سارے رل کے ودے دائرے بنا کے حلقے بنا کے اپنا اپنا حصہ کوئی وٹلا کٹھا کریں دے ودے اس بندے کو حضرت صالح نوری پوچھے آپ یہ کون ہیں اس آکھیا یہ اہل قبور ہے جنہیں کی پہ کر دے جنہیں جیویں کسی انہوں کوئی صدقہ خیرات کیتا ہے استغفار کیتی ہے پچھلے دعاواں منگیاں اے اپنا اپنا حصہ کٹھا کرے دے ودے اپنا اپنا حصہ کٹھا کر رہے ہیں اس لئے اس پوچھیا تے تو کیوں نو کریں دا اس آکھیا میں نو لوڑ کائی نہیں اس آکھیا تو کی میں بے نیاز ہو سکتا ہے تینوں کی میں ضرورت نہیں اس آکھیا میرا بیٹا قرآن دا حافظ ہے میں فوت ہو گیا پس ماندگان اچھ میرا بیٹا قرآن دا حافظ ہے فلانے روڈ تے بازار اچھ ساڑی مٹھیائی کی دکان ہے وہ شاپ کیپر ہے اتھے حلوائی ہے دکان چلائندہ ہے سارا دن اپنی گاہکی کردہ ہے کہ صبح تو شام تائیں قرآن دا ختم مکمل کردہ ہے وہ گاہکی کردہ ہے قرآن پڑھدہ ہے شام تائیں اپنے دنیا دے حساب دے نال وہ دنیا نال جڑی دولت دنیا نال جھولی بھر کے بہندہ ہے قرآن دا ختم کر کے بہندہ ہے پیسے گھر لائے بہندہ ہے ختم قرآن دا شامی مینو بخش دیندہ ہے اے باقی ودن دوے تریے دا گلے ہویا حصہ بندین دے مینو قبر اچھ بیٹھیاں سالم ختم قرآن دا روز میل ویندہ ہے مینو کی دائی منجان دی لوڑ نہیں سالم ختم قرآن دا تری سپارے مینو میل ویندے مینو منجان دی لوڑ نہیں پمدی خواب مک گیا اذان ہو گئی نماز ہو گئی اس اللہ والے نے طے کیتا اس بازار دا پتہ تا کرا کیا خواب سچا ہا یا نا اس بازار کا پتہ تھا کرا روانہ ہویا بازار گیا پتہ لگا وہ دکان ہے اتنے نوجوان بیٹھا ہے ہوٹ ہل دے پائے نوجوان سودا بھی تول لے آئے تے ہوٹ ہی ہل دے پائے سودا بھی تول رہے ہیں تے ہوٹ بھی ہل دے پائے سلام ہویا جواب ہویا اس تو بعد پوچھیا اللہ دا بندہ کیے بیٹھا کرے نہ ہے جنہیں قرآن بیٹھا پڑھنا جنہیں مڑ کی کرے نہ ہے جنہیں ابا فوت ہو گیا ہے سارا دن اپنی دکانداری بھی کرے نا اللہ دا قرآن بھی پڑھنا شام ہو گئی دیئے کمائی گھر لئی بھئینا ختم قرآن دا ابے نو بخش دینا اسی طرح زندگی گزر دی پئیے اسا کہ مبارک ہو بھی اپنے ابے نو تو ختم قرآن دا گھلینا ہے تیرا ابا خوابچ ملے ہے تیرا ابا تیکھے کرنا تائیں راضی دے خوش ہے وقت گزرتا رہا اللہ والے دا معمول جاری رہا کچھ دنہ تو بعد عرصے تو بعد وقت اللہ والا اسی طرح گھروں ٹورے حضرت صالح مری رحمت اللہ تعالی علیہ انہیں مانگ انتظار آئی دیر آئی اتھے 2 رکعتاں پڑھ لئیاں یا 4 رکعتاں پڑھ لئیاں موڑ اتھے لمڑے پہ وقت راند آئی انہیں اتھے سٹے نیند را گئی ہے تے دوران خواب ویدے پہن آج وقت سارے قبرہ چبا رہے ہیں تے اس سے بندے کو پوچھیا کہ کون ہیں اس کے قبرستان دے آل قبور ہیں جنہیں کی ودے کریں دے جنہیں جیویں کسی انہوں کوئی صدقہ خیرات دعا استغفار کیتا ہے اپنا حصہ ودے کٹھے کریں دے اس کے آج تا تم ہی نار رلیا ودائیں اس کے ادن لوڑ کائی نہیں آج لوڑ پائے گئی ہے اس نے بندے پوچھیا لوڑ کئی پائے گئی ہے اس کے اگے ختم قرآن دا گھر بیٹھیاں مل ویندائی جڑا پتر قرآن پڑھ دائی وہ آپ اللہ نو پیارا ہو گیا ہے وہ سلسلہ بند ہو گیا ہے ہون دومیاں دے نالا جیویں کوئی صدقہ خیرات کردہ ہے انہاں دے بچو اپنا حصہ وڈے دا بدھاؤں صبح ہو گئی اللہ والم جاگ ہو گئی ون کے ویریفائی کی تب واقعی پتر دا انتقال ہو گیا اس وجہ تو جڑا بزرگ گال کر دینا بھائی شالہ کہیں دا کوئی ہوئے
بڑے پڑھے لکھی دنیا آ گئی ہے، اس چیز تو ماورا سر سید احمد خان جیسے لوگوں دی بنیاد رکھی، انج نہیں ہوندا، اے نہیں ہوندا، او نہیں ہوندا، بڑے سمجھدار لوگ آ گئے، لیکن یاد رکھنا قرآن حکیم دیاں برکتاں دعائیں دے اثرات جی میں 14 صدیاں پہلے آن آج بھی انہیں قائم دائم کھلوتے ہیں، آج بھی اسی طرح قائم دائم کھلوتے ہیں۔ اور آخری گزارشات کر کے اجازت چاہتا ہوں، حضرت مجدد مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ اور دیگر نے اپنی کتابوں دے وچ لکھیا ہے کہ شیخ ابن عربی محی الدین شیخ اکبر رحمت اللہ علیہ صاحب نظریہ وحدت الوجود، صاحب فتوحات مکیہ، صاحب فصوص الحکم، بہت اللہ والے ہیں، بڑے نامور اور اتنے بڑے آدمی ہیں۔ میں حضور دے فیض نال عرض کراں تو انہوں سبق عرض کراں، قرآن حکیم دی ایک تفسیر معارف القرآن اور معارف القرآن اس نا دیاں دو تفسیران، ایک دا میں حوالہ دینا دیوبندی مکتبہ فکر دے عالم ہیں مولانا محمد ادریس کاندلوی، تفسیر معارف القرآن سورت یوسف دی تفسیر ایک واقعہ لکھیا نے انعام دا، مختصر واقعہ ہے لیکن بندے نو گم کر دے مانا اور حیران کون واقعہ ہے کہ شیخ اکبر ابن عربی رحمت اللہ علیہ جائے دا واقعہ سناؤں وہ نام دا ایک واقعہ تفسیر معارف القرآن چھے جنہیں بیٹھے آن قرآن دی تفسیر لکھ دے کہ جس لئے سورت یوسف دی اس آیت دے اس جملے تے پہنچے جیدے وچے وَحَمَّ بِحَا ادھا ترجمہ اور توضیح تھے کھولن دی لوڑ کوئی نہیں عوامی مجمع چھے جس لئے تھے پہنچے تے سوچن لگے پیغمبر دی عزت تا مسئلہ ہے ادھا ترجمہ میں کی کریں پیغمبر دی عصمت تا مسئلہ ہے یوسف علیہ السلام دی عزت اور عصمت تا مسئلہ ہے میں کی کرائی تھے اچانک شیخ ابن عربی رحمت اللہ علیہ شیخ اکبر محی الدین آپ دے دل چ خیال آیا کہ انہیں سچندہ بیٹھاں تے وقت ضائع ہوندہ پہ آئے یوسف علیہ السلام 3 آسمان دوتے تشریف رکھ دیں آپ لگے وہی نہیں آتے مانی کے پوچھ لئی کہ معارف القرآن اچھلیو بندی مفسر لکھا آپ لگے وہی نہیں آتے مانی کے پوچھ لئی نہیں آئے اللہ ہی بہتر جانے انہا اللہ والے دی اپروچ ہی نہیں ہوندی ہے پیغمبر دی عزت کا مسئلہ ہے تے فرش زمین تے حال نہیں ہوندہ پیا تے تیسرے آسمان دوتے چوتھے آسمان تے سورج کھلوتا ہے 9 کروڑ 3 لاکھ میل تو زیادہ سفر دوتے کھلوتا ہے اس حساب نہ ذرا فاصلہ ناپ لو 3 آسمان تے یوسف علیہ السلام حسن و جمال دے بادشاہ بیٹھیں تے فرش زمین دوتے نبی پاک دا امتی بیٹھو ہے تفسیر لکھ دا تے تفسیر دا نقطہ اڑ گیا ہے تے تہیہ ایک کیتا ہے جو قلم کاغذ رکھنے ہے چاہ پیغمبر نواب وہیں کے مل لینے پوچھ لینے حضور دی حقیقت کیا آیا پوچھ لینے حقیقت کیا آئے اور اگلی گال دوتے میں بڑی توجہ چاہتا ہوں کہ اگر حضور علیہ السلام آپ دے امت دے وچے ایک ولی دی اتنی رینج ہے میرے پاک نبی دے معراج دی کتنی رینج ہو سے اگر حضور دے کلمہ کو دی اتنی رینج ہے تو خود آقا علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دا کتنا مقام ہو سی تو ابن عربی دے حوالے نال آخری گزارش کر کے اجازت چاہتا کہ شیخ ابن عربی رحمت اللہ علیہ آپ بیٹھے ہو یا تشریف فرما ہاں تے جس طرح اللہ والیاں کول معتقدین بیٹھے ہوندے بانے میں چاہی دن بیٹھے بھی ہوندے اور یہ سلسلہ قیامت والے دن تین جاری رہا یہ چل رہا تا حضرت ابن عربی رحمت اللہ علیہ دی خدمت چھے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے انہاں ایک نوجوان اچانک رومیں لگ گیا گال کت کوئی نہیں بظاہر وجہ کوئی نہیں بیٹھا بیٹھا رومیں لگ گیا حضرت صاحب پوچھیا میاں اللہ دا بندہ روندہ کیوں جنے جی کش پچ ویکھیا مو میری ماں دی قبر اچ یکدم مذاب آ گیا ہے تے ماں نو سڑدیاں دیکھ کے تڑپ پیا تے زہرے رومن تا ہمنا کش پچ بیٹھا یعنی بیٹھے شیخ ابن عربی رحمت اللہ علیہ دی خدمت چھے تے ماں قبرستان دی ایک قبر اچ دفن ہے ماں قبرستان چھے پورا سنسوتے انشاءاللہ عقیدہ بھی یہ دوتے واضح ہو گئی سی اور انہا دا کشف دا بھی پتہ لگ سی حدیث دا بھی پتہ لگ سی تو جنے ویکھ رہے آئی تو پردے اٹھ گئے
اتنے قبرستان کوئی کلومیٹر تے ہوندا ہے، کوئی میل تے ہوندا ہے، کوئی مربع تے ہوندا ہے، تے باویں گھر تو پرلے بنے نہیں ہووے تے باویں اس میز والی تھار وے ہووے، سانو کیا پتہ بھئی قبر اشکے پہ ہوندا ہے، لیکن نوجوان بیٹھا ہے ایتھے تے قبرستان ہے، او دی ماں دی قبر عذاب آیا ہے تے تڑپن لگ گیا تے رومن لگ گیا کہ میری ماں نو جنے عذاب قبر ول لے آئے۔ تو حضرت ابن عربی رحمت اللہ علیہ اور ایک دیوبندی عالم شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ دا یہ واقعہ لکھے ہے، لیکن میں حضرت ابن عربی دے حوالے نال بات کردا پیا کہ جس لئے حضرت ابن عربی رحمت اللہ علیہ گل سنی تے آپ فرماندے میرے دل وچ خیال آیا بھئی میں جو ایک نبی پاک دی حدیث پڑھی آئی، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم دی حدیث پڑھی آئی، اور حدیث کیا ہا من قال لا الہ الا اللہ 70,000 مرہ غفر لہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور فرمایا جیڑا بندہ 70,000 باری نفی اس بات کرے چاہے، کلمہ طیبہ پڑھے چاہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، حضور فرمایا یعنی پاک نبی دی حدیث ہے، ابن عربی فرمان دینا بھئی میں پڑھی آئی کہ جڑا 70,000 باری کلمے دا ورد کرے چاہ او دی بخشش ہو بہن دیئے، ومن کی لالہو او پھر اللہ ایدن جد کئی نو پڑھ کے دے بے چاہ او دی بھی بخشش ہو بہن دیئے، کسے نو پڑھ کے ومن کی لالا ہو جس کے لیے پڑھے وہ پھر اللہ وہ بھی بخشا جاتا ہے۔ ابن عربی فرماتے ہیں کہ میرے دل خیال آیا بھائی میں جو پڑھی ودا تے نومینیٹ تا مکیتا کوئی نہ بھائی کئی دے واسطے پڑھے آئے، میں تا اے پاک نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم دی حدیث تے مطلقاً عمل کیتا، آدن آج موقع ہے، آج پتہ لگ ویندا ہے پڑھی ودا نہ دعا دے ہاتھ اٹھائے نہ زبان کھولی، اٹھائیں دل ہی دل وچ اے ارادہ کیتا کہ باری تعالی جڑا 70,000 میں کلمہ پڑھے آئے، جڑا آئے روندا بیٹھا ہے میں دیندا پیا تو دی ماں نو بخش دے۔ تھوڑی دیر پئی حضرت مجدد مولا علی قاری وغیرہ لکھتے ہیں رحمت اللہ مشکات کی شرح دے ویچے حدیث کی کتاب کی شرح دے ویچے، تھوڑی دیر پئی اٹھائیں بیٹھے نشست برخاست نہیں ہوئی، مجمع اٹھی کے گیا نہیں، دعا نہیں ہوئی، اجازت نہیں ہوئی، اٹھائیں بیٹھے نوجوان ہسن لگ گیا، حضرت صاحب پوچھیا اگے روندہ بیٹھا ہوں ہون ہستا بیٹھا ہے جنہیں حضور ہستا اس تو بیٹھا اس لئے رونا مجھو ماں دی قبر عذاب آ گیا، ہون موڑ میں نو کشف ہو جائے میری ماں دی قبر اچھو عذاب چھٹی کر گیا، اللہ دی رحمت دا داخلہ ہو گیا ہے، اللہ دی رحمت دا داخلہ ہو گیا ہے۔ تو شیخ حضرت شیخ ابن عربی رحمت اللہ علیہ آپ اتے فیصلہ فرمان دیں، آپ فرمان دیں کہ نوجوان دے کشف تو پتہ لگ ہے کہ حدیث صحیح ہے۔ ایک بات یہ نوجوان دے کشف تو یعنی نوجوان اگر سادہ لفظاں عرض کرنا حضور دے فیض نال صاحبان کشف دے فیض نال تواتے ہے کہ جڑے روحانی طور تے اکھی چو پردے اکھا دو کوئی پردے اٹھ گئے اے اجابات مرفوع ہو گئے تو اینا پردے اٹھیون تو اور اس بندے دی اس بصیرت نال بصارت نال ویکھن تو پتہ لگ جائے بھئی یہ واقعی نبی پاک دی حدیث ہے، کیونکہ میں پڑھی ہوئی آئی اے بندہ روندہ بیٹھائی میں ادھے عمل کیتو جائی میں 70,000 گلے آئے اور او ادھے اپڑ گیا ہے تے ہون اے دی مانو عذاب چھوڑ دیتا ہے تے اللہ دی رحمت اپنے گیرے چلے لے آئے تو جنہیں اے دے کشف کو پتہ لگ گئے بھئی یہ حدیث ثابت صحیح ہے کہ جڑے اس حدیث دے اور دعا تو اور کلمہ شریف دے بھیجن تو پتہ لگا ہے بھئی پورے اے بھی نہیں مرندہ بیٹھا میں جو دل چگال کی تھی اے نہیں تو پتہ لگ گیا، یعنی کشف سے پتہ چلا کہ حدیث صحیح ہے اور حدیث سے پتہ چلا کہ نوجوان کا کشف صحیح ہے، یہ اگر حضور دے امتیاں دا یہ حال ہے میرے نبی دی کیفیت کیا ہو سکتا تو بڑے لوگ سانو ٹکر دے ہو سن مینوں ٹکر دے ہو سن توانوں میں بس یہ ہونوں رائے گئیاں گلہ تے کیاں دو بس لیس الانسان الا ما سعى یہ میرے نبی بھی ایت پڑھی ہوئی ہے اتری جو آپ تے آئی کہ خیال ہے اتری جو آپ تے آئی اتری جو آپ تے آئی تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اے باوجود ایسی کثرت نال حدیثاں ہیں جے میں حضور فرمایا المیت فی القبر کالغریق المتغوث بندہ قبر تے نہیں ہوندا جے میں پانی وچ کوئی مردہ فریاد کریندا ہے کہ حالیو داڑیو مینوں بچا، یہ تو پوری ایک طویل حدیث ہے اور بھی کئی معاملات ہیں، یعنی کس سے واسطے دعا مگنا اور او دا اثر ہومنا
قرآن حکیم دی سورۃ طور دی آیت نمبر 21 سمیت متعدد آیات بینات ثابت ہے کسے واسطے دعا منگنا متعدد آیات بینات و حدیث تو ثابت ہے اور یہ جڑا معقولات و مشروبات ہوتا ہے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ دے کشف اور مشاہدے تو ثابت ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی انہاں دے عبارات تو التفہیمات الالہیہ ہو گئی یا مولانا تھانوی صاحب دی ارواح ثلاثہ ہو گئی تو کتاباں دے بھی ساری چیزاں لکھیاں پئیاں تے چلتے چلتے یعنی ایک تھوڑا یہ بھی اسی نقطہ ڈسکس کر لیا کہ دعاواں کیتیاں جانے انساناں دی زندگی اچھی انہاں دے واسطے خیر سوچی جاوے انہاں دی مرن تو بعد موت تو بعد بھی انہاں دا بھلا سوچیا جاوے تے ظاہر اس سے بھلائی ہے یا اگر ساڈی دعا نال یا اگر کسی دا کوئی مسئلہ حل ہوندا ہے تے میرے خیال ہے منع نہیں کرنا چاہیے بلکہ آکھنا چاہیے چنگا کام جو ہے میں اگر کسی بندے دی پریشانی دور ہوتی ہے اس دنیا تے باویں اس جہان تے تو مڑ دور کرنی چاہیے دعا ہے اللہ دی بارگاہ دے وچ اللہ تہاڈی میری حاضری قبول فرمائے آمین وما علیہ